MLA حلقہ اعضا علی جناب ممتاز احمد خان صاحب، علی جناب معظم خان صاحب، علی جناب جعفر حسین معراج صاحب، علی جناب کوثر محی الدین صاحب، علی جناب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب، اور پھر ہمارے مہاراشٹرا سے جو مجلس اتحاد المسلمین کے MLAs جیت کر آئے ہیں، علی جناب امتیاز جلیل صاحب، علی جناب وارث پٹھان صاحب، دیگر مجلسی قائدین، حاضرین جلسہ، السلام علیکم۔ آج کا یہ جلسہ اس عظیم قائد جس کا نام الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور جس کو آپ اور ہم محبت سے سالار ملت پکارتے تھے، آج ان کو خراج عقیدت پیش کرنے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ بالکل مختصراً، چونکہ اس عظیم قیادت کے بارے میں اگر میں بات کرتا رہوں تو گھنٹوں لگ جائیں گے، لیکن ان کے کارناموں کے بارے میں بیان نہیں کیا جا سکتا، تو بالکل یہ انصاف نہیں ہوگا کہ ان کی قیادت کو ہم خراج عقیدت پیش کریں اور ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی قیادت کے بارے میں تذکرہ نہ کریں۔ الحمدللہ پورے ہندوستان میں آج ہر کوئی اس بات کو مانتا ہے کہ حیدرآباد وہ ایک واحد جگہ ہے جہاں پر آزادی کے بعد مسلسل جدوجہد کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین، فخر ملت علیہ رحمہ، اور پھر بالخصوص سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کے کارناموں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو آج نوجوان ہیں اس بارے میں نہیں جانتے کہ یہاں پر ایک زمانے میں کس قسم کا ماحول کر دیا گیا تھا۔ آج حیدرآباد کے اندر امن و امان ہے، حیدرآباد کے اندر آج یہ ترقی دیکھی جا رہی ہے، اور پھر یہاں پر آپ کے نمائندے ایوانوں میں ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ آج مسلسل سالار ملت کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ دوسرے جگہوں پر جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے، وہاں پر پچھلے کئی برسوں سے مسلمانوں کی آواز نہیں تھی، لیکن آج الحمدللہ ہماری قیادت نقیب ملت بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ذریعے ہندوستان کے ہر کونے میں پہنچ رہی ہے۔ نقیب ملت صرف آپ کے یا پھر ہمارے یہاں کے حیدرآباد کے ممبر آف پارلیمنٹ نہیں، بلکہ پورے ہندوستان کے ممبر آف پارلیمنٹ ہے۔ آج آپ دیکھیے کس طریقے سے نقیب ملت ہر ناانصافی پہ، ہر اس مصیبت جو مسلمانوں پہ آتی ہے اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سالار ملت نے ہمارے بیچ دو ایسے قائدین کو چھوڑا ہے کہ آج ہم جتنا فخر کرے کم ہے کہ ہمارے پاس نقیب ملت ہے اور حبیب ملت ہے۔ آج آپ دیکھیے اسمبلی کے اندر کوئی مسئلہ آتا ہے تو حبیب ملت کی آواز گونجتی ہے، اور پھر حکومتوں کو ان کے مطالبوں کو ماننا پڑتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سالار ملت کا جو سب سے بڑا پیغام تھا، جو آج میں اس جلسے کے ذریعے کہنا چاہ رہا ہوں، وہ پیغام تھا اتحاد کا۔ سالار ملت نے ہمیشہ تمام فرقوں کو، تمام مکاتب فکر کو ایک جگہ جمع کیا، اور اس پلیٹ فارم کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ ہم کو اس کو اور مضبوط کرنا ہوگا،
اگر ہم سالار ملت کو صحیح خراج پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو اپنے اتحاد کو اور مضبوط کرنا پڑے گا تاکہ نقیب ملت یہاں سے بے فکر ہو کر پورے ہندوستان کی نمائندگی کریں، نہ صرف حیدرآباد کی بلکہ ہر وہ مظلوم پریشان مسلمان کی، وہ کہیں پر ہندوستان میں رہتا ہو، اس کی نمائندگی کریں۔ ہم یہاں پر آج کہنا چاہیں گے کہ نقیب ملت، ہم یہاں پر جو مصیبت آتی ہے ہم دیکھیں گے، آپ پورے ہندوستان کی نمائندگی کیجئے، ان کو بے فکر ہو کر ہم کو نمائندگی کرنا دینا چاہیے۔ آج ضرورت ہے پورے ہندوستان میں کہ ایسی بے باک آواز ہو، اور پھر آج آپ دیکھیں کس طریقے کے حالات ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر ہم کو ضروری ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، اور سالار کا جو سب سے بڑا پیغام تھا وہ اتحاد کا، کہ تمام مسلمان مجلس اتحاد المسلمین کے پلیٹ فارم پہ جمع ہو اور پھر اپنی سیاسی طاقت کے ذریعے اپنے مسائل کو منوائیں۔ اور بھی مقررین ہیں، پھر کسی موقع سے بات ہوگی۔ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کو مزید مستحکم کیجئے اور نقیب ملت کے ہاتھ کو مضبوط کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔